اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پانی سے بھرا بادل ہو جس میں اندھیرا ہو، کڑک ہو اور روشنی بھی ہو، تو اس بادل کے کڑک کے خوف سے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ موت کے عذاب سے بچ سکیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو ایسا ہے کہ ان کافروں کا احاطہ کرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، عنقریب یہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بھی ان کے سامنے روشنی کی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کو اور ان کے دیکھنے کو لے جائے، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تاکہ تم متقین میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والوں میں سے ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے اتارا پانی کو اور نکالا اس پانی کے ذریعے زمین سے میوہ جات اور کھانے پینے کی اشیاء تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مثل مت پیدا کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب یہ بات جانتے ہو۔ اس آیات میں منافقین کی اس قسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو کہ شک و شبہات میں مبتلا تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے اگر حق پر ہوئے تو ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر قریش مکہ وہ حق پہ ہوئے یا یہودی وہ حق پہ ہوئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی شک کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی یہ مثال پیش کی کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کصیب من السماء، سیب ایسے بادل کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اور مزید اس کی وضاحت اللہ پاک یہاں کر رہے ہیں کہ اس ایسا بادل ہو آسمان کا کہ جس میں ظلمات اندھیرا ہو، خوب اندھیرا کالا بادل، ورعد اور اس میں کڑک ہو، وبرق اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چمک بھی ہو۔ تو کیا ہو اس کی چمک اور کڑک کے بارے میں کہ یہ اس کی کڑک کے خوف سے کہ ان کے کانوں میں اس کی کڑک کی آواز نہ جائیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ اس عذاب الہی سے بچ سکے، اس موت کے عذاب اور اس کی کڑک سے بچ سکے، اور ویسے بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ جبکہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ ان کی حرکتوں اور ان کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے دنیا میں تو اللہ نے ان کو احاطہ کر ہی لیا ہے، ان کا شمار کر ہی لیا ہے، ان کو گھیر ہی لیا ہے، جبکہ آخرت میں بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ عنقریب یہی چمک ایسی چمک ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ آنکھوں کو اچک لینے سے مراد یہاں پر حق کی نظر ہے کہ ایسی حق چیز ان کے سامنے واضح ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھ نہیں پائیں گے، اور حق ہونے کے باوجود ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ جس پہ یہ چل سکے۔ تو اللہ پاک کی مثال شک و شبہ کو مزید وضاحت یوں کر رہے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے حق کی بات کی جاتی ہے تو وہ سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، لیکن ایک شک و شبہ کا مرض ابھی بھی ان کے دل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جس کی مثال اللہ پاک اندھیروں سے دے رہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ بیچارے یہاں کے ہیں نہ بیچارے وہاں کے رہے۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے ان کی شک کی بنا پہ کہ جس طرح ان کی حرکتیں ہیں اللہ چاہے
تو ان کی سمجھ بوجھ کو ہی پورا ہی لے جائے، ان کی سننے کی طاقت کو ہی لے جائے کہ نہ یہ سن سکے نہ دیکھ سکے۔ اور بے شک اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز اس کے قدرت قبض میں ہے، ہر چیز اس کی بات ماننے والی۔ آگے اگلی آیات اللہ پاک اپنی قدرت، وحدانیت اور اپنی للہیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں اور منافقین کی صفات کے بارے میں بیان کیا۔ اب اللہ پاک اپنی مہربانی، اپنی رحم اور اپنی رحمت کے جلووں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب کرنا یہاں نہ مسلمان کے لیے خاص ہے نہ مومنین کے لیے خاص، بلکہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ پیچھے اعضاء کو تم نے سن لیا، اب میری رحمت کو بھی سن لو، کیا شاید تم رحمت کی بات سے سن کے میرے پاس آ جاؤ کہ اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تم کو بنایا، کہ تمہارا وجود نہ تھا، تم عدم سے تھے، تم عدم تھے، تمہاری کوئی شکل نہیں تھی، تمہاری کوئی پکچر نہیں تھی، اللہ کے ذات نے تم کو بنا دیا، عدم سے پیدا کیا۔ اور ایسے نہیں کہ صرف تمہیں بنایا گیا، تم سے پہلے ہی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو اللہ کی پہچانو کہ اس وجہ سے تاکہ تم تقوی والوں میں سے ہو جاؤ، ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے سب سے پہلی نعمت پیدا کی زمین، بطور فراش کے طور پر، بطور بچھونے کے طور پر، ہے دکھنے میں زمین گول، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس میں تمہارے لیے استقرار رکھا، عیش رکھی، تم سکون سے بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، دکھنے میں وہ گول ہے لیکن وہ تمہارے لیے بطور سکون ہے، بستر کے طور پر۔ بیضاوی یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذات نے جعلہ میہات لأن یقعد وینام علیہ کالفراش المبسوط، کہ اللہ پاک نے زمین کی حیت کو ہی اس طرح کا عجیب لگا کہ جو بندہ یہاں بیٹھ بھی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے جیسے کہ بچھے ہوئے بستر پہ ہو، حالانکہ زمین کی حیت جو ہے وہ گول ہے۔ لا یستدعی کونها مسطحۃ لأن کرویۃ شکلها مع عظم حجمها، باقی فرما رہے ہیں کہ اس کے یہ وجہ نہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، پلیٹ کی مانند، بلکہ ہے تو یہ گول ہی، لیکن اللہ نے اس کی حجم کو اور شکل کو بطور گول ہی رکھا، دائرہ ہی رکھا، اس کے باوجود اس پہ انسان سکون سے بیٹھ سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے بنائی انسان کے لیے، کہ زمین کے طور پر نہیں بنائی بلکہ والسماء بناء، کہ آسمان کو تمہارے لیے بطور چھت بنایا۔ آسمان کو بطور چھت اس لیے بنایا تاکہ آسمان سے کوئی خطرناک پتھر یا کوئی خطرناک چیزیں آ کے زمین میں نہ لگ سکے، اور آسمان بطور قبہ کے طور پر انسان کے لیے بنایا گیا۔ اور مزید نعمتوں میں اضافے کے لیے یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے لیے آسمان سے یعنی بادل سے پانی کو اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے پانی اتارنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس پانی کے ذریعے زمین سے میوہ اور کھانے پینے کی اشیاء کو پیدا کیا، اور یہ سب کچھ تمہارے رزق کے لیے، صرف اے انسان تمہارے لیے۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی میں اس قدر پڑ گیا کہ سب نعمتوں کھانے کے باوجود اس کا شکر ادا نہ کر سکا، تو اللہ پاک نے یہاں حسرت سے انسان سے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اے انسان نہ پیدا کرو اللہ کے کوئی مثل، وہ ذات الہی جو اکیلے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے بغیر ستون کے، وہ ذات الہی جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا صرف مہادہ کے طور پہ تمہارے لیے، وہ ذات الہی جس نے بادلوں کے ذریعے پانی برسایا اور زمین سے مردہ زمین جس میں نہ ہریالی کے کوئی ذرات ہیں، اس مردہ زمین میں پانی کو پیدا کر کے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے نباتات اگائے، تو تم کیوں اس کی مثل پیدا کرتے ہو؟ وہ اکیلا سب کچھ کرنے کا قادر ہے، تم اس کے کیوں مثل بناتے ہو؟ اس کی شکلیں کیوں بناتے ہو؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی شکلیں بناؤ؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس چیز کو جانتے بھی ہو کہ اللہ کے ذات ایک اکیلی سب چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود تم اس کی مثل بناتے ہو اور غور فکر کرتے ہو۔ یہ بات کہہ کے تو اللہ کی مثل نہ بناؤ، یہ تم بعد اس چیز کا جاننے کے باوجود یہ حرکتیں کرتے ہو اور اس کا تو حساب تمہیں دینا ہوگا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کی کوئی مثل نہ بناؤ اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ أي فَلَا تَتَّخِذُوا مَعَهُ شُرَكَاءَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْبَشْرِ تُشْرِكُونَهُمْ مَعَ اللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ، کہ نہ بناؤ پتلوں کے ساتھ اللہ کے شریک، نہ ان پتلوں کو اللہ کا شریک بناؤ کہ بندہ بشر جس کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے وہ اس کو شریک ٹھہراتا ہے۔
اور اس بات کو تم جانتے بھی ہو۔ قال ابن کثیر صاحب فرماتے ہیں شرع اللہ تعالی فی بیان وحدانیت الالوہیتہ بأنہ هو منعم علی عبید باخراجہ من العدم، کہ اللہ پاک انعام کرنے والا ہے، منعم ہے، نعمت عطا کرنے والا ہے، اور اس نے بندے کو عدم سے پیدا کیا۔ وَإِسْبَاغَةٌ عَلَيْهِ النَّعِمِ، اور اس نے بندے پر اپنی نعمت نشاور کر دی۔ وَمُرَادُ بِالسَّمَاءِ هُنَا السَّحَابُ، اور یہاں پر جو پچھلی آیات میں آسمان کا ذکر کہ وہ بادل ہے۔ وَهُوَ تَعَالَى الَّذِي أَنزَلَ الْمَطَرَ مِنَ السَّحَابِ، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے بارش کو بادلوں سے اتارا، فی وقت ہی جب اس کا موقع آیا، جب اس کا وقت ہوا، عند احتیاجہم الیہ، کہ جب قوموں کو ضرورت ہوئی اس بارش کی تو اللہ نے اتار دی۔ اور ان تمام نعمتوں کا، ذرات کا، پھلوں کا اور رزق کا جو تمہارے لیے پیدا کیا اور ساتھ ساتھ چوپاہی بنائے، یہ تمام اللہ خالق ذات کی عطا ہے بندے کے لیے، کہ اس نے یہ تمام چیزیں اس لیے بنائی تاکہ بندہ جو ہے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت اور اس کو ایک ماننے کے ذریعے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے ذریعے۔ اب اس بات کا یہ بھی چلتا ہے معاملہ کہ انسان جو ہے ان تمام نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ عمل کیا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت صرف اور صرف نماز نہیں ہے بلکہ مکمل طور پہ اللہ کے احکامات کو 24 گھنٹے میں مانے، جو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں اس کے مانتے ہوئے چلے، اپنی زندگی میں لے کے آئے اور اس کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ یہی بندے کی مقصود ہے اس دنیا میں آنے کا۔ جو بندہ اپنے مقصود کو پہچان لے گا تو اللہ کی ذات جو نعمتیں اس کو دنیا میں عطا کر رہا ہے، آخرت میں نعمتوں کا ایسے اس پر نشاور کریں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ کیا یہ اس عمل کا بدلہ تھا جو اس نے دنیا میں کیا۔